السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ الاحزاب آیات 9 تا 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا۔ جب چڑھ آئے تھے تم پر لشکر تو بھیجی ہم نے ان پر آندھی اور ایسے لشکر جو تم نہ دیکھ سکتے تھے، اور اللہ ان سب اعمال کو جو تم کر رہے تھے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ چڑھ آئے تھے تم پر تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب پتھرا گئی تھی آنکھیں اور آ گئے تھے کلیجے منہوں کو، اور گمان کرنے لگے تھے تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان، یہ وہ وقت تھا جب آزمائے گئے مومن اور ہلا مارے گئے بڑی سختی سے۔ اور جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکہ دینے کی خاطر، اور جب کہا تھا ایک گروہ نے ان میں سے، اے اہل یثرب، نہیں ہے ٹھہرنے کا موقع تمہارے لیے لہٰذا لوٹ جاؤ، اور اجازت طلب کر رہا تھا ایک گروہ ان میں سے نبی سے، کہتے تھے واقعہ یہ ہے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ نہ تھے وہ غیر محفوظ، نہ چاہتے تھے وہ لوگ مگر بھاگنا۔ اور اگر کہیں آ گھسے ہوتے دشمن ان پر اطراف شہر سے، پھر دعوت دی جاتی انہیں فتنہ کی، تو یہ ضرور جا پڑتے اس میں، اور نہ رکتے یہ اس سے مگر تھوڑی دیر، حالانکہ وہ عہد کر چکے تھے اللہ سے اس سے پہلے کہ نہ پھیریں گے پیٹھ، اور ہوتی ہے اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پرسش۔ ان سے کہیے ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو بھاگنا، اگر تم بھاگے موت سے یا قتل ہونے سے، اگر ایسا کرو گے تو نامزے لوٹو گے زندگی کے مگر تھوڑے دن۔ ان سے پوچھو کون ہے وہ جو بچا سکے تمہیں اللہ سے، اگر چاہے وہ تمہیں نقصان پہنچانا یا اگر چاہے اللہ تم پر مہربان ہونا، اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ بے شک جانتا ہے اللہ ان کو جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں تم میں سے، اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آ جاؤ ہمارے پاس، اور نہیں شریک ہوتے ہیں جنگ میں مگر بہت کم، جو سخت بخیل ہیں تمہارا ساتھ دینے میں، پھر جب آتا ہے خطرے کا وقت تو پاؤ گے تم انہیں کہ دیکھتے ہیں وہ تمہاری طرف دیدے پھرا پھرا کر، اس شخص کی طرح جس پر غشی طاری ہو رہی ہو موت کی وجہ سے، پھر جب دور ہو جاتا ہے خوف تو باتیں بناتے ہیں تمہارے سامنے تیز تیز زبانوں سے، حریص بن کر مال و دولت کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہرگز ایمان نہیں لائے، سو ضائع کر دیے اللہ نے ان کے سارے اعمال، اور ہے یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور لشکر ابھی نہیں گئے، اور اگر حملہ آور ہو جائیں لشکر تو یہ دل سے چاہیں گے کہ کاش وہ جا بیٹھیں بددعاؤں کے درمیان اور پوچھتے رہیں تمہاری خبریں، اور اگر یہ ہوتے تمہارے درمیان تو بھی جنگ میں حصہ نہ لیتے مگر برائے نام۔ یقیناً ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا اور یوم آخرت کا، اور ذکر کرتا رہتا ہو اللہ کا بہت زیادہ۔ اور جب دیکھا مومنوں نے دشمن کے لشکر کو تو انہوں نے کہا یہی وہ چیز ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، یقیناً سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہیں اضافہ کیا ان میں مگر ایمان کا اور اطاعت کا۔ مومنوں میں سے کچھ جواں مرد ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو اللہ سے کیا تھا انہوں نے، سو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پوری کر لی اپنی نظر، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، اور نہیں تبدیلی کی انہوں نے اپنے رویہ میں ذرا بھی، تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا، اور سزا دے منافقوں کو اگر چاہے، یا توبہ قبول کر لے ان کی، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ اور واپس بھیج دیا اللہ نے کافروں کو غصے میں بھرا ہوا، نہ حاصل کر سکے وہ کوئی فائدہ، اور بچا لیا اللہ نے مومنوں کو لڑائی سے، اور ہے اللہ بڑی قوت والا اور زبردست۔ اور اتار لایا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ساتھ دیا تھا ان کا اہل کتاب میں سے ان کی گڑھیوں سے، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں ایسا روب کہ ان میں سے کچھ کو تم نے قتل کر دیا، اور قیدی بنا لیا تم نے کچھ کو، اور وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا جس سے نہیں پامال کیا تھا تم نے، اور ہے اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر۔ اے نبی کہو اپنی بیویوں سے کہ اگر ہو تم طلبگار دنیاوی زندگی کی اور اس کی زیب و زینت کی تو آؤ میں دلا دوں تم کو کچھ اور رخصت کر دوں بھلے طریقے سے، اور اگر ہو تم طالب اللہ اور اس کے رسول کی اور آخرت کے گھر کی تو بے شک اللہ نے مہیا کر رکھا ہے ان کے لیے جو نیکوکار ہیں تم میں سے اجر عظیم۔ اے نبی کی بیویوں جو ارتکاب کرے گی تم میں سے کھلی فحش حرکت کا تو دیا جائے گا اسے عذاب دگنا، اور ہے یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان۔ اور جو فرما بردار بن کر رہے گی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اور کرے گی نیک اعمال،
دیں گے ہم اسے اس کا اجر بھی دوہرا، اور مہیا کر رکھا ہے ہم نے اس کے لیے رزق کریم۔ اے نبی کی بیویوں، نہیں ہو تم مانند عام عورتوں کے، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو نہ بات کیا کرو دبی زبان سے، اس طرح کہ لالچ میں پڑ جائے کوئی ایسا شخص جس کے دل میں خرابی ہو، بلکہ بات کیا کرو صاف اور سیدھے طریقے سے، اور ٹک کر رہو اپنے گھروں میں، اور نہ دکھاتی پھرو سابق دور جاہلیت کی طرح، اور قائم کرتی رہو نماز، اور دیتی رہو زکوٰۃ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے گندگی، اے نبی کے گھر والوں، اور پاک کر دے تمہیں پوری طرح۔ اور یاد رکھو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں، بے شک اللہ ہے باریک بین اور پوری طرح باخبر۔ بالیقین مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی، اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو بہت زیادہ، اور یاد کرنے والی عورتیں، مہیا کر رکھی ہے اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ اور نہیں کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب فیصلہ فرما دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملہ کا تو باقی رہے ان کے پاس اختیار اپنے معاملات کا، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو در حقیقت جا پڑا وہ کھلی گمراہی میں۔ اور جب کہہ رہے تھے تم اس شخص سے جس پر احسان کیا تھا اللہ نے، اور احسان کیا تھا تم نے بھی اس پر، نہ چھوڑو اپنی بیوی کو اور ڈرو اللہ سے، اور چھپا رہے تھے تم اپنے دل میں وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور ڈر رہے تھے تم انسانوں سے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ ڈرو تم اس سے۔ پھر جب پوری کر لی زید نے اس سے اپنی حاجت تو نکاح کر دیا ہم نے تمہارا اس سے، تاکہ نہ رہے مومنوں پر کوئی تنگی اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب وہ پوری کر چکے ہوں ان سے اپنی حاجت، اور ہے اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا۔ نہیں ہے نبی پر کچھ مذائقہ کسی ایسے معاملہ میں جو فرض کر دیا ہو اللہ نے اس کے لیے، یہی سنت ہے اللہ کی ان کے بارے میں جو گزر چکے ہیں پہلے، اور ہے اللہ کا حکم قطعی طے شدہ فیصلہ۔ یہ وہ ہیں جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات اور ڈرتے ہیں اس سے، اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے، اور کافی ہے اللہ محاسبہ کے لیے۔ نہیں ہے محمد باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے، بلکہ وہ رسول ہیں اللہ کے اور سلسلہ نبوت کی تکمیل کرنے والے ہیں، اور ہے اللہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر۔